فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سوگواران اسیان کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوصاً بالتائید و توفیق و معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ گرامی، سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کے خاطر یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ تابوت، یہ علم، یہ جگہ جگہ پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مجلسیں برپا کی جاتی ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں۔ ایک مل جل کے باواز بلند صلوات علیہ محمد عزیزان گرامی، کامیاب ہے ہر وہ فرد، ہر وہ انسان جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، طیب و طاہر ذکر و بیان ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں، جب بھی کبھی کہیں پر مجلس ہوتی ہے تو مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد نعت سرکار پڑھی جاتی ہے۔ اور مجلس میں خالی امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے، ذکر آدم کا ہوتا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے، ذکر نوح کا ہوتا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے، ذکر ابراہیم کا ہوتا ہے، یا جملوں کو، الفاظ کو بدل کے کہوں کہ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر نماز کا ہے، مجلس امام حسین کی ہے، ذکر روزے کا ہے، مجلس امام حسین کی ہے، ذکر حج کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مجلس امام حسین میں آدم کا بھی ذکر ہے، نوح کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے۔ تو اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجلس نہ کیا کرو، تو جو بھی اب مجلسوں سے دشمنی رکھے گا وہ خالی مجلس کا دشمن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان مجلس میں آدم کا بھی ذکر ہے، نوح کا بھی ذکر ہے۔ جو مجلس کا دشمن وہ آدم کا دشمن، وہ نوح کا دشمن، وہ ابراہیم کا دشمن، وہ شریعت محمدی کا دشمن۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ان مجلسوں میں آدم کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو اب جو مجلس کا دشمن ہے وہ خالی مجلس کا دشمن نہیں ہے، وہ آدم کا بھی دشمن ہے۔ اور عزیزان گرامی، جو آدم کا دشمن ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیں، کربلا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اب کربلا جائیں، کربلا جانے کے بعد کربلا کی سرزمین پر سوئے ہوئے امام حسین کے قدموں کے تلے رینگتی ہوئی 6 کروڑ محبوں کی تعداد کو دیکھ کر بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، سلطنت ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، روپیہ ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی کوئی ہمارے آباء و اجداد کی زیارت پر اتنا مجمع نہیں آتا ہے جتنا امام حسین کے روضے میں جمع ہوتا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے اپنے وزیروں سے پوچھا، کیا بات ہے کہ ہم اتنا روپیہ خرچہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے محلوں میں اتنا نور نہیں دکھائی دیتا ہے جتنا ان کے امام باڑوں میں نور ہوتا ہے، جتنا ان کے روزوں میں نور ہے،
جتنا ان کے اذاخانوں میں نور ہے. تو اس نے کہا دیکھو گستاخی معاف کرنا، تم چاہے جو کچھ کر لو، چاہے جتنا روپیہ خرچہ کر لو، چاہے جتنی فوج لگا لو، لیکن تم بھی اس نور کو حاصل نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہیں پیدا کیا ہے درود کے لیے اور تمہیں کیا ہے لعنت کے لیے. صلوات علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انہیں پیدا کیا ہے درود کے لیے اور تمہیں پیدا کیا ہے لعنت کے لیے. ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں. ابھی پچھلی مجلس میں عرض کر کے آیا ہوں کہ امام کو پہچاننا ہے. پروردگار نے فرمایا کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. آپ دیکھیں ہم نے ایسے ویسوں کو امام نہیں مانا ہے، ہم نے ایسے کو امام مانا جس نے ہم سے کبھی کالے دھندے نہیں کروائے. کالے کپڑے ضرور محرم میں پہنوائے ہیں لیکن کالے دھندے نہیں کروائے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تو عزیزان گرامی، جب بھی ہم اس مجلس میں آیا کریں، مجلس میں آنے کے بعد جب بھی ذکر امام حسین ہو، ذکر کربلا ہو، تو اس کو ہمیں بڑے ہی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اور فقط سننا نہیں چاہیے بلکہ اس کو اپنی عمل زندگی میں بھی لانا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کے پاس علم بھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے پیڑ تو بڑا ہرا بھرا ہے لیکن اس میں پھل نہیں ہے. تو عمل اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے. انسان آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین سے پوچھا گیا مولا لذت جسمانی اور انسانی میں فرق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا لذت جسمانی اور انسانی میں فرق یہ ہے کہ جسے کھانا کھا کر مزہ آئے وہ جسم کی لذت ہے، لیکن جسے دوسروں کو کھانا کھلا کر مزہ آئے وہ روح کی لذت ہے. وہ روح کی لذت. آپ دیکھیں آپ آج کچھ کھانا کھائیں گے لیکن ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتے بعد یاد نہیں رہے گا، آپ بھول بھی جائیں گے. لیکن آپ اگر کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی مسکین کی مدد کر دیں، تو 1 سال بعد آپ جب بھی وہ لمحہ سوچو گے نا تو آپ کے دل میں اندر سے بڑا لطف آئے گا. اس لیے سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں. تو جب مومن آپس میں بھائی ہیں تو آپس میں مومن کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. آپس میں مومن کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اور حدیثوں میں روایتوں سے ثابت ہے کہ ایک مومن کی حاجت روائی کرنے کا جتنا فائدہ ہے نا، اتنا خالی دنوں میں طواف کعبہ کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک عالم گزرے ہیں علامہ آغا مہدی قوام، بہت بڑے خطیب تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے خانوادے کے ساتھ کہیں دوسری جگہ جا رہے تھے. دیکھیں مومن کی کس طریقے سے انہوں نے حاجت روائی کری ہے کہ اس واقعے میں انہوں نے اس کی دل آزاری سے بھی بچایا ہے اور اس کو کہاں تک لے کر گئے. تو آقا مہدی قوام کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے جا رہا تھا نا تو بڑے خطیب تھے، تو ان کے اطراف کے لوگوں کو پتا تھا کہ جب بڑے خطیب ہیں تو مال بھی زیادہ ہوگا ان کے پاس. تو وہ کہتے ہیں میں اپنے خانوادے کے ساتھ جا رہا تھا، گھر کو بند کر کے جب گیا تو کوئی چیز یہ بھول گئے. اتنے میں کہتے ہیں ایک چور میرے گھر میں داخل ہوا. تو کہتے ہیں میں واپس آیا تو دیکھا کیا کہ وہ اپنے سر پر قالین رکھ کے جا رہا ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے کیسے کہا. تو پیچھے ان کی بیوی بھی کھڑی ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ چور ہے. تو جناب آقا مہدی قوام کہتے ہیں ارے ہم نے ان کو بلایا تھا اور ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے کیونکہ پیچھے بیوی ہے، اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھنا ہے. کہا ان کو تو ہم نے بلایا تھا. بیوی سے کہا جا کے تم ان کے لیے چائے بناؤ. دیکھیں یہ ہے عالم. کیا کہا؟ چائے بناؤ. بیوی جب ان کی گئی ہے چائے بنانے تو انہوں نے اس کو بٹھایا. کہا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ چوری کب تک چلتی رہے گی؟ دیکھو تم یہ جو قالین لے کر جا رہے ہو نا، اس کو اگر تم بازار میں بیچو گے بھی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جوڑا ہے. اس کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، اس کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کرا؟ کہا میری مجبوری ہے، میرے اوپر کسی کا قرض ہے اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ دینا ہے.
تو آپ دیکھیں جناب آغای مہدی قوام نے کس طریقے سے اس کی مدد کری. یہ واقعہ ان کے شاگردوں نے بیان کیا، ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. یہ شخصیت ہے. ایسے تھے پہلے کے عالم کہ اگر کسی کو دیکھ بھی لیا تو یہ نہیں کہ سب سے بتانے لگتے ہیں. اور آج کل تو بڑا ٹرینڈ چلتا ہے، کوئی بھی کسی کی بات ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے اسے دوسروں سے بیان کر دیتے ہیں. پروردگار نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. جب وہ ستار العیوب ہے تو ہمیں بھی دوسروں کے عیب چھپانے والے بننا چاہیے. جب وہ رزاق المتین ہے، جب وہ رزق کو تقسیم کرتا ہے تو ہمیں بھی رزق کو آگے تقسیم کرنے والا بننا چاہیے. جب وہ پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے تو ہمیں بھی اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے سے کمزوروں پر رحم کرنے والے بننا چاہیے. یہ ہے اللہ کے اخلاق بنانا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. تو یہ عزاداری امام حسین ہمیں ہر برس آ کے سکھاتی ہے، ہمیں انسان ہونے کا موقع دیتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. یہ جو مجلس امام حسین میں آ کر آپ 1 گھنٹہ گزارتے ہو نا، یہ آپ کے لیے 1 گھنٹہ ہے. کبھی یہ نہ سوچیے گا یہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ جس وقت میں انسان علم نافع حاصل کرتا ہے، وہ علم جس سے انسان کو فائدہ ہو، وہ ہمارے لیے تو 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، لیکن یہی 1 گھنٹہ عالم برزخ میں ہزاروں گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہے امام حسین. یہ مجلسوں میں جو ہم آ کر وقت گزارتے ہیں نا، یہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن یہی 1 گھنٹہ ہزاروں گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، ایک صلوات کا سہارا دے پر محمد کہ امام نے فرمایا، امام نے لوگوں کی مدد کر کے بتلایا کہ اگر کسی پریشان حال کی اگر مدد کرتے ہو تو پروردگار تمہیں دوست رکھتا ہے. آپ دیکھیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر تشریف لانے کے بعد جب انہوں نے ہدایت، دیکھیں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو محتاج ہیں کہ آیت آئے تو ہم عمل کریں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ آیت ان کی محتاج ہے کہ یہ عمل کرے تو ہم زمین پر نازل ہو. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، مولا علی نے حالت رکوع میں پہلے انگوٹھی دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی. پہلے رسول خدا نے کفار کی طرف کنکر پھینکا، وما رمیتا اذ رمیتا کی آیت بعد میں نازل ہوئی. یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کہ آیت ان کی محتاج ہے کہ یہ عمل کریں تو ہم آئیں. جناب زہرا نے روٹیاں پہلے دی، وَيَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں نازل ہوئی. لیکن عزادارو، اہل بیت زمین پر آئے تھے انسان کو بلندیاں عطا کرنے. اگر اہل بیت نہ آتے تو انسان جو ہے زمین کی پستی میں پڑا رہتا، وہی جیسے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا اسی کی طرح زندگی گزارتا. لیکن اہل بیت نے آنے کے بعد انسان کو بلند کرنا شروع کیا، انسان کو بلندیاں عطا فرمائی، انسان کو ترقی دی. اور دیکھیں، ابھی پچھلی مجلس میں بیان کیا کہ پروردگار عالم نے فرمایا، انسان کی عظمت کو بتایا، انسان کی منزلت کو بتایا، اور پھر کہا دیکھو ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. دنیا میں بہت سی مخلوقات ایسی ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں جن کو رزق غلاظت سے ملتا ہے، لیکن انسان کو اتنی عظمتیں دی تاکہ وہ انسان رہے، حیوان نہ بننے پائے. انسان کے لیے پاک و پاکیزہ رزق کا انتظام کیا گیا. لیکن عزیزان گرامی، یہی وہ انسان ہے تو جب زمین میں دانہ ڈالتا ہے تو دعا کرتا ہے پروردگار اس کو ہرا بھرا کر دے. لیکن جب وہ دانے سے پروردگار اس کو اناج دیتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا مال ہے. بھائی دانہ ہم نے ڈالا، پانی کس نے برسایا؟ پروردگار نے. پودا کس نے اگایا؟ پروردگار نے. جب وہ پروردگار کہتا ہے کہ اسی مال سے تم زکوٰۃ دو، تم خمس دو، تب تو کہتا ہے انسان یہ تو میرا مال ہے. ہم اس سے دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اقیم الصلاۃ ہے وہاں وآتوا الزکوٰۃ بھی ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ انسان پر واجب ہے، زکوٰۃ
انسان پر واجب ہے. کہیں بھی آیت میں خمس کا لفظ نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے پوری اس چیز کا محور ہے. صلوات علی محمد والے. عزیزان گرامی، ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کو، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ ہم کسی سے کہتے نہ پھریں کہ ہم حسینی ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں، بلکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر دور سے کوئی دوسرے مذہب والا دیکھے تو یہ کہے کہ جب یہ ایک حسینی ایسا ہے تو اس کا حسین کیسا ہوگا، جب یہ ایک رسول کا امتی ایسا ہے تو جس کو یہ مانتا ہے وہ کیسا ہوگا. آپ دیکھیں مالک اشتر کا آپ نے نام سنا ہوگا. کون ہے؟ مولا علی کے صحابی ہیں. مالک اشتر کا اتنا مقام کیوں ہے پتہ ہے؟ جناب مالک اشتر ایک مرتبہ کوفے کی گلی سے جا رہے تھے تو ایک شخص نے جانے انجانے پر ان کے اوپر توہین کی، ان کے اوپر تھوک دیا. تو وہ دوسرا جو شخص دیکھ رہا تھا یہ منظر، وہ فوراً بھاگ کے آیا. اس نے کہا تم جانتے نہیں وہ شخص کون ہے؟ کہا کون؟ کہا یہ مالک اشتر ہے. کہا یہ وہی مالک اشتر ہے جو مولا علی کے صحابی؟ کہا ہاں ہے. تو وہ اس کے جسم میں لرزہ آ گیا. وہ جناب مالک اشتر کے پیچھے گیا تو کیا دیکھا؟ مالک اشتر مسجد میں بیٹھے ہیں. دیکھتا ہے کہ مالک اشتر دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، اس نے جانے انجانے میں توہین کی ہے تو اس کی توہین کو معاف فرما دے. جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا فوراً جناب مالک اشتر کے قدموں میں. تو یہ جو مصلحت ہے نا، ان سے انسان کو درس لینا چاہیے، انسان کو سیکھنا چاہیے. تاریخ میں ہے کہ جب جنگ صفین ختم ہوئی اس وقت شام سے ایک خط آیا مولا کے پاس. دیکھیں مولا کے صحابی کیسے تھے. شام سے مولا کے پاس خط آیا اور اس خط میں لکھا تھا کہ علی اب اگر دوبارہ ہم سے جنگ کرنے کی کوشش کرنا نا تو ہمارے پاس رائی کے دانوں سے زیادہ فوج ہے. تو مولا علی نے اپنے صحابی کو بلایا، ان کا نام ہے ترما ابن عدی. یہ ایک قاضی نور اللہ شستری بہت بڑے شیعوں کے عالم گزرے ہیں، آگرہ میں ان کی مزار ہے، بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں نقل کیا یہ واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ جناب ترما ابن عدی کہتے ہیں مولا اس بار آپ مجھے بھیجیں اور انشاءاللہ جب میں جاؤں گا نا تو دوبارہ وہاں سے کبھی خط نہیں آئے گا. جناب ترما ابن عدی نے مولا کے خط کو لیا، امامے میں باندھا اور چلے. تو جب شام کی سرحد کے نزدیک پہنچے ہیں تو اس نے جو ہے پہرے دار بٹھائے رکھے تھے، کوئی بھی آتا تھا وہ بتاتے تھے. تو اب کیا دیکھ رہا، جناب ترما بڑے قد اور قامت کے تھے، بڑے طویل انسان تھے. تو اس نے وہ دور سے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے کہ اتنی دور سے دیوار کے اوپر سے اس کا سر نظر آ رہا. تو انہوں نے کہا چلو اس سے مذاق کرتے ہیں. تو وہ لوگ آئے، کہنے لگے کیا تمہارے پاس آسمان کی خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس آسمان کی خبر ہے. کہا آسمان پہ ہوا ہے اور ہوا پہ علی کا قبضہ ہے. آسمان پر ہوا ہے اور ہوا پہ علی کا قبضہ ہے. جب اس نے حاضر جواب سنا تو کہا یہ علی کا سپاہی ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مجھے حاکم سے ملنا ہے. اس کو لے کر آئے. تو جب دربار میں جا رہے تھے تو جناب ترما نے اپنا اونٹ بھی دربار میں لے گئے اور سامنے حاکم کے جا کے کھڑا کر دیا. لوگ کہہ رہے ہیں تم پاگل ہو، تم دیوانے ہو، یہاں پر اونٹ لے کر آ گئے. کہا اس لیے کہ تمہاری حکومت کا مجھے بھروسہ ہی نہیں، اگر میں دروازے پر باندھ دوں کیا پتہ غائب ہو جائے. تو وہ حاکم کہتا ہے کیا لائے ہو؟ کہا مولا علی کا خط لایا ہوں. جیسے اس نے مولا علی کا نام سنا اس نے کہا لاؤ خط. جناب ترما نے امامے سے نکالا خط. تو کہا یہاں پہ رکھتے ہو؟ کہا تم کو پتہ نہیں کہ دنیا کے سب سے بلند انسان کا خط لایا ہوں تو سب سے بلند جگہ پہ رکھتا ہوں. دنیا کے سب سے بلند انسان کا خط ہے. تو اس نے خط لیا، پڑھا اور لکھ کے جواب دیا. کہا جاؤ علی کو دے دینا. جناب ترما نے وہی خط نکالا، وہیں پہ پڑھنے لگے. تو وہ حاکم کہتا ہے تمہیں آداب نہیں معلوم، اس میں کچھ باتیں پرسنل ہوتی ہیں، تم نے یہیں پہ خط پڑھنا شروع کر دیا. اس میں خط میں یہی لکھا تھا کہ یا علی اب اگر کبھی جنگ کرنے کے لیے آنا ہے نا تو یہ سوچ کے آئیے گا کہ ہمارے پاس رائی کے دانوں سے زیادہ فوج ہے.
تو جناب ترما نے کہا اتنی سی بات کے لیے میں تیری بات یہ لے کے کوفے جاؤں اور پھر کوفے سے جواب لے کر آؤں؟ میں تجھے یہیں پہ جواب دے رہا ہوں۔ یہ ہے مولا علی کے صحابی، یہ ہے مولا علی کے صحابی۔ تو وہ ترما کہتے ہیں کہ تمہارے دربار میں کھڑا ہوں، تمہارے پاس اتنی فوج ہے، تم نے کیا کہا کہ تمہارے پاس رائی کے دانوں سے زیادہ فوج ہے؟ تو جناب ترما کہتے تمہیں نہیں پتا علی کے پاس مالک اشتر جیسا شتر مرغ ہے، تمہارے رائی کے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا، تمہارے رائی کے دانوں کو چن چن کے۔ عزیزو ایک جنگ تھی، مالک اشتر کا واقعہ سنیں، مولا علی بھی ساتھ میں تلوار چلا رہے ہیں، مالک اشتر بھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مالک اشتر نے کہا یا علی آج میں نے آپ کی برابری کر لی۔ کہا کیسے؟ کہا جتنے افراد آپ نے مارے اتنے افراد میں نے مارے۔ مولا علی نے کہا اے مالک اشتر، جب تم تلوار چلاتے ہو تو کچھ نہیں دیکھتے ہو، لیکن جب میری تلوار چلتی ہے نا تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے کہ اگر اس کی نسل میں کوئی مومن ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ہے مولا علی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے دربار میں کھڑا ہوں، اگر تمہارے میں کسی میں جرت ہے تو آ کے مجھ سے لڑ لو، میں یہی اونٹ وہیں دربار میں اونٹ باندھ دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ علی کا غلام ہے، اتنا بڑا مجمع، ڈر نہیں رہا، اس کے چہرے پر خوف نہیں طاری ہے۔ ڈرے کیسے؟ بھائی کرار کا ماننے والا ہے، کوئی فرار کا ماننے والا تھوڑی نہ ہے جو ڈر جائے۔ حیدر کرار کا عاشق ہے، فرار کا عاشق نہیں ہے۔ تو دیکھیں جانے گرامی، اس نے ڈرانا چاہا۔ یہی ڈرانے کا لفظ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس کا بیٹا تخت پر آیا تو امام حسین کو ڈرانے کے لیے کربلا کے میدان میں، تاریخ میں لکھا ہے، کسی نے کہا کہ 10,000 کی فوج، کسی نے کہا 30,000 کی فوج، کسی نے کہا 9 لاکھ کی، سب سے زیادہ جو ہے 9 لاکھ ہے۔ تو دیکھیں جب بھی کوئی کسی کو ڈراتا ہے، کوئی بھی بڑے بادشاہ کسی کو ڈراتے ہیں نا تو فوج سے ڈراتے ہیں، اور جب کوئی ڈرتا ہے تو وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا، اس کے قدم میں لرزہ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ڈرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بولنا کچھ چاہتا ہے بولتا کچھ ہے۔ تو اس نے فوج بھیجی تھی امام حسین کو ڈرانے کے لیے کہ امام حسین ڈر جائیں۔ امام حسین نے کہا سنو، تم نے اتنی فوج بھیجی، میں نہیں ڈرا، اذان ہو گئی، میں نہیں ڈرا، دیکھو میں ڈرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ جب کوئی شخص ڈرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے بول نہیں پاتا ہے، لو میرا خطبہ شروع ہو رہا ہے، لو میرا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ جب کوئی ڈرتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے بتایا دیکھو میں ڈرا نہیں۔ جب کوئی ڈرتا ہے نا تو اس کے جسم میں لرزہ ہوتا ہے، جسم اس کا کانپتا ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے، بولتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے۔ امام حسین نے کہا دیکھو اذان ہو گئی، میں نہیں ڈرا۔ اور جو ڈرتا نہیں ہے کبھی بھی آپ دیکھیے گا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کا چہرہ شاد و باش ہوتا ہے۔ امام نے کہا تو نے لشکر بھیجا مجھے ڈرانے کے لیے، جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ اس نے کہا، امام نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا لشکر بھیجا مجھے ڈرانے کے لیے، دیکھ لو اذان ہو گئی، میں نہیں ڈرا، میں نے خطبہ تمام کیا، میں نہیں ڈرا، میں نے نماز تمام کی، میں نہیں ڈرا۔ امام حسین نے خیمے کا رک کے کہا اے بیٹا علی اصغر، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ علی اصغر مسکرائے اسی لیے تھے تاکہ دنیا کو بتا دے کہ جب اس گھر کا چھوٹا علی نہیں ڈرا تو جو حسین ابن علی ہے وہ کیسے ڈر جائے گا۔ صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد۔ جب اس گھر کا ایک چھوٹا سا علی نہیں ڈرا تو جو حسین ابن علی ہے وہ کیسے ڈرے گا۔ یہ ایک جملہ سنیں مولا عباس اور جناب علی اصغر کے حوالے سے کہ مولا عباس کسے کہتے ہیں، جناب علی اصغر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں جو اپنے آنکھوں کے جلال سے 9 لاکھ کے لشکر کو ڈرا دے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو جملہ پورا سنیے گا، جو اپنے، اس سے پہلے اگر اس نہج سے کبھی جملہ سنا ہو تو بالکل خاموش رہیے گا، جو اپنی آنکھوں کے جلال سے 9 لاکھ کے لشکر کو ڈرا دے اسے عباس کہتے ہیں، جو اپنے لبوں کی مسکراہٹ سے 9 لاکھ کو رلا دے اسے اصغر کہتے ہیں۔ جو اپنے مسکراہٹ سے رلا دے، یہ ہیں شہزادے علی اصغر۔ دنیا کہتی ہیں کہ آپ
امام حسین کا غم کیوں کرتے ہیں، غم کیوں مناتے ہیں؟ عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، امام حسین کی گود میں تھے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب زہرا آئیں اور کیا دیکھا؟ رسول گریہ فرما رہے ہیں۔ کہا اے بابا، آج خوشی کا موقع ہے، آپ کے چھوٹے نواسے کی ولادت ہوئی ہے اور آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا اے بیٹی، ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے کہا ہے اے میرے آقا، یہ جو آپ کا چھوٹا نواسا حسین ہے نا، اسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو جناب زہرا نے کہا اے بابا، اس وقت آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی، علی کہاں ہوں گے؟ کہا اے بیٹی فاطمہ، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے۔ تو جناب زہرا نے کہا بابا، پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ تو رسول خدا نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان تمہارے جوان پہ گریہ کریں گے، جس کے بچے تمہارے بچے پہ گریہ کریں گے، جس کی مائیں بہنیں تمہارے شہزادیوں پہ گریہ کریں گی۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول کی ایک کنیز تھی، جناب ام ایمن، ام سلمہ رسول کی بیوی تھی۔ تو جناب سلمہ کہتی ہیں جیسے میں نے سنا تو رسول نے کہا، رسول نے جناب ام سلمہ کو ایک مشت یعنی ایک مٹھی خاک دی۔ کہا دیکھو اے ام سلمہ، یہ شیشی میں خاک ہے، جب تک یہ خاک ایسی ہی رہے سمجھ لینا میرا حسین صحیح سلامت ہے، لیکن جب اس خاک میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس شیشی کو اپنے پاس رکھ لیا، میں نے اس شیشی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ 28 رجب کا دن تھا، امام حسین میرے پاس آخری ملاقات کے لیے آئے اور کہا اے نانی، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مدینے کو ترک کر کے جا رہا ہے۔ عزادارو، آپ غور کریں، جس شہر میں انسان کے سب کچھ ہو، جب وہ اس شہر کو چھوڑے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ ہے میرے آقا حسین۔ امام حسین فرما رہے ہیں، وصیت میں لکھ رہے ہیں کہ میں اس شہر سے جا رہا ہوں، لیکن میرا جانے کا مقصد تخت کو حاصل کرنا نہیں ہے، حکومت کو حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہے اپنے نانا کے، اپنے جد کی دین کی اصلاح کرنا۔ یہ ہے امام حسین۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو پورے مدینے والوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے گریبان چاک تھے، ان کے سروں پر خاک تھی، سب گریہ فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہی قافلہ دیکھیں امام حسین کتنے کریم ہیں۔ جب امام حسین ایک مقام پر آئے ہیں تو سامنے دیکھا ایک لشکر ہے، جناب حر کا لشکر، پیاسا ہے۔ اگر اس کو تھوڑی دیر تک پانی نہ ملتا تو وہ لشکر وہیں پیاس کی شدت سے تمام ہو جاتا۔ امام حسین نے کہا اے بھئی عباس، سامنے حر کا لشکر ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ دیکھیں عزادارو، یہ وہی حر ہے جو امام کو گھیر کے کربلا لے کے جا رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے اگر اپنے دشمن کو ایسے حالت میں دیکھیں تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، اچھا ہے مر جائے، لیکن یہ ہمارا مولا کریم حسین ہے جو دشمن کو بھی پانی پلائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین نے پورے لشکر کو سیراب کیا، یہاں تک کہ جب پانی بچا تو کہا حر کے جو رہوار یعنی جانور ہیں ان کو بھی پانی پلائے۔ لیکن عزادارو، یہی حسین ہے کہ جس نے لشکر کو پانی پلایا، اسی حسین کے 6 ماہ کا بچہ پیاسا رہا۔ جزاک اللہ۔ عزادارو، ایک واقعہ ہے کہ جب رسول کی رحلت کا وقت قریب آیا تو جناب جبریل رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جنت کا کافور ہے، اسے آپ اپنے عزیز و اقربا میں تقسیم کر دیں۔ یہ جنت کا کافور ہے، اسے آپ اپنے عزیز و اقربا میں تقسیم کر دیں۔ عزادارو، رسول نے کافور تقسیم کرنا شروع کیا
मौला अली को बुला के कहा, ए अली मुर्तज़ा, ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर है। इमाम हसन को बुला के कहा, ए बेटा हसन मुश्तबा, ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर है। जनाब सैयदा को बुला के कहा, ए बेटी सैयदा, ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर हो। काफूर अज़ादारो, इमाम हुसैन को काफूर नहीं मिला। इमाम हुसैन सामने आ गए, कहा, ए नाना, आपने हमें काफूर नहीं दिया। ए नाना, आपने हमें काफूर नहीं दिया। रसूल खुदा ने फरमाया, ए बेटा हुसैन, काफूर उसे दिया जाता है जिसे कफन दिया जाए। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मज़लूम करबला के। ए बेटा हुसैन, काफूर उसे दिया जाता है जिसे कफन दिया जाए। अरे वो करबला की जलती हुई जमीन, वो उड़ती हुई धूल, तुम्हारा सर कलम हुआ होगा। अज़ादारो, रिवायत में मिलता है कि जब इमाम हुसैन रुखसत के लिए आए हैं तो मीर अनीस ने कहा, जब इमाम हुसैन रहवार पे सवार हुए तो एक मरतबा इमाम हुसैन क्या देखते हैं, इमाम हुसैन मख्तल के लिए चलना चाहते हैं लेकिन रहवार आगे नहीं बढ़ता। रहवार ने अपनी बेज़बानी से घोड़े की सुमों की तरफ इशारा किया दिया। क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है जो घोड़े से लिपट के कह रही है, ए मेरे बाबा के रहवार, मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जाना, इसलिए कि सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया। जज़ाकल्लाह, इसलिए सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। इमाम हुसैन रहवार से नीचे उतरे, अपनी बेटी सकीना को लिया और कहा, जनाब सकीना कहती हैं, बाबा नींद आएगी बू आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया, निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा, सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शाह ने कहा, बस जिद न करो सदके में तुम पर, अरे रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। जज़ाकल्लाह, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। कहने लगी, बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब या शाह अबरार। अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्द आने का इकरार, मर जाएगी एक शब को तड़प के ये दिलफगार। फिर बाबा का दामन पकड़ा और फरमाया, कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, अरे घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। जज़ाकल्लाह। लीजिए अज़ादारो, इमाम हुसैन बेटी से रुखसत हुए, मैदान क़िताल में आए। रिवायत में लिखता है, इमाम ने बेशुमार लोगों को वासिले जहन्नम किया। इमाम जंग करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जब लश्कर भाग रही थे तो इमाम कहते, कहाँ भागते हो, अरे तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को पामाल कर दिया, तुमने मेरे अब्बास को पामाल कर दिया। इमाम कहते हैं, अब्बास उठो मेरी जंग देखो, ए अकबर उठो बाबा की जंग देखो। अज़ादारो, इमाम जंग करते जाते हैं कि इतने में आवाज़ आई, या अय्युहन-नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। लीजिए अज़ादारो, इमाम हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। अब जो फौज भाग गई थी ना वो वापस आई। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने खंजर मारा। अरे जिसके पास कुछ ना था वो झोलियों से पत्थर इमाम हुसैन पे मार रहा था। इमाम हुसैन से घोड़े पे संभला ना गया। इमाम हुसैन जीन से जमीन पर आए। अज़ादारो, जिस जगह पर इमाम हुसैन जमीन पर गिरे हैं ना, आप वो जगह देखे और जहां पर शिमर ने इमाम हुसैन का सर कलम किया वो जगह देखे। अज़ादारो, इतना फासला है कि इमाम खुद चल के नहीं जा सकते वहां पर। इमाम के जिस्म में इतने जख्म थे कि इमाम से चला नहीं जा रहा। ये इमाम वहां तक पहुंचे कैसे जानते हैं? जब इमाम रहवार से नीचे आए हैं तो शिमर लईन आगे बढ़ा, इमाम की जुल्फों को पकड़ा, इमाम को घसीट के वहां तक ले गया, इस वहां तक ले गया। तारीख कहती है कि 12 ज़रबों में इमाम के सर को तन से जुदा किया। लिखा है जब पहली मर्तबा खंजर चला, इमाम ने कहा वाह जद्दा, इमाम ने नाना को पुकारा। जब दूसरी मर्तबा खंजर चला तो इमाम ने कहा वाह अम्मा, अम्मा को पुकारा। जब तीसरी मर्तबा खंजर चला तो इमाम ने कहा वाह बता,
بابا کو پکارا، لیکن عزادارو اس کے بعد جب خنجر چلتا تھا امام نہ نانا کو پکارتے تھے، نہ بابا کو پکارتے تھے، نہ اماں کو پکارتے تھے، بس ایک آواز آ رہی تھی، وہ عباسا، ارے میرے عباس، ہائے میرے عباس تم کہاں ہو؟ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سے نظر دے، کم سن کو ملے ولولے اون محمد، ہر ایک جوان کو ولی اکبر کا جگر دے۔ مولا تجھے بیمار یہ عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفایا سحر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ بہنوں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ مولا گر جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ غم ہم کو نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ماتم حسین۔